الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله المجتبى وأصحابه الأتقياء ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم برهان من ربكم عظيم قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان في بطن ذكرا فاسمه محمد صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم إن كان ذكرا فقد سميته محمد صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى عزتي وجلالي لم أعذبه أحد تمسني باسمك في النار أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تمام احباب ثواب کی نیت سے نماز والا درود شریف بآواز بلند پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. میرے انتہائی واجب اور احترام برادران اسلام دوستوں بزرگوں بھائیوں، ربیع الاول کے آغاز سے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے ترتیب وار گفتگو کا آغاز کیا تھا. گزشتہ سے پیوستہ جمعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں اسماء گرامی اسم احمد اور اسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تاریخ کے حوالے سے چند گزارشات عرض کی تھی. آج کے مختصر سے خطبہ میں ان دونوں اسماء گرامی کی خیر و برکات کے حوالے سے چند گزارشات عرض کروں گا. محترم سامعین، اللہ رب العزت نے جتنے بھی انبیاء اکرام مبعوث فرمائے انہیں معجزات بھی عطا فرمائے، لیکن وہ معجزات محدود تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معجزات عطا فرمائے وہ لامحدود تھے، بلکہ قرآن کے مطابق قد جاءکم برہان من ربکم. اللہ رب العزت فرما رہے ہیں ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سراپا معجزہ بنایا. اور پھر اللہ رب العزت نے انبیاء اکرام کو معجزات عطا فرمائے. وہ انبیاء اکرام جیسے ہی رخصت ہوئے
ان کے معجزات بھی ان کے ساتھ رخصت ہو گئے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے، لیکن کچھ معجزات ایسے ہیں جو آج بھی موجود ہیں اور رہتی دنیا تک موجود رہیں گے. ان معجزات میں سے ایک معجزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں اسماء گرامی اسم احمد اور اسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسا معجزہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے بھی کئی ہزار سال قبل سے یہ نام متعارف ہوئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحلت فرمائے بھی 1450 سال گزر چکے ہیں. اب بھی یہ دونوں اسماء گرامی موجود ہیں اور انشاءاللہ قیامت تک یہ دونوں اسماء گرامی موجود رہیں گے. یہ دونوں اسماء گرامی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زندہ معجزہ. آج بھی آپ دیکھیے 1450 سال گزرنے کے بعد یہ دونوں اسماء گرامی قرآن کی تلاوت میں، اذانوں میں، نمازوں میں، تکبیروں میں، فضاؤں میں، صحراؤں میں، جنگلوں میں، پہاڑوں میں، مشرق ہو یا مغرب، شمال ہو یا جنوب، امریکہ ہو یا افریقہ، ان دونوں ناموں کی گونج آج بھی ہے اور قیامت تک یہ دونوں اسماء گرامی انشاءاللہ اسی طرح گونجتے رہیں گے. اس نام کے حوالے سے تاریخ میں لکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل یہ دونوں نام کسی نے بھی نہیں رکھے، اور یہ نہ رکھنے کی وجہ صرف اور صرف یہی کہ اللہ رب العزت نے ان دونوں ناموں کی حفاظت فرمائی، اور یہ دونوں نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونے تھے. اس وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل کسی نے بھی یہ دونوں نام نہیں رکھے. تاریخ اس بات کی گواہ. قاضی عیاض اندلسی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الشفا بتعریف حقوق المصطفیٰ میں لکھا کہ یہ دونوں اسماء گرامی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل کسی نے اس لیے نہیں رکھے کہ اللہ رب العزت نے ان دونوں ناموں کی حفاظت فرمائی اور اپنے محبوب کے لیے مخصوص فرمائے، اور یہ اس لیے فرمایا کہ ختم نبوت کے صدقے کسی بھی ضعیف عقیدے والے کے ذہن میں یہ شک شبہ پیدا نہ ہو جائے کہ اس نام کا شخص تو اس سے پہلے بھی آ چکا. ختم نبوت کی حفاظت کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ان دونوں ناموں کی بھی حفاظت فرمائی. آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل کسی نے بھی یہ دونوں نام نہیں رکھے، صرف اور صرف ختم نبوت کی وجہ سے. لسان العرب، تاج العروس، اور اسی طرح صحیح بخاری کی شرح فتح الباری کے اندر یہ بات درج ہے. آدم علیہ السلام سے لے کر ظہور نبوت تک کسی نے یہ دونوں اسماء گرامی نہیں رکھے. ہاں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا وقت قریب آیا، اہل کتاب نے، عیسائیوں نے، یہودیوں کے علماء نے، پادریوں نے، راہبوں نے اپنے اپنی کتابوں کے مطالعے کیے، اور مطالعہ کرنے کے بعد آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشخبریاں سنائیں، اور پھر بتایا کہ اب جس نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظہور ہوگا اس کا نام اسم گرامی محمد یا احمد ہوگا. پھر ان خوشخبریوں کے بعد چند لوگوں نے اپنے بچوں کے نام محمد رکھے. صحیح بخاری کی شرح فتح الباری میں لکھا صرف 7 لوگوں نے اپنے بچوں کے نام محمد رکھے، وہ بھی اس وقت جب انہیں خوشخبری ملی کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد یا احمد ہوگا. اور ان 7 کے نام تاریخ کی کتابوں میں درج ہیں، احادیث کی کتابوں میں بھی درج ہے. اور ان 7 کے نام، سب سے پہلا نام لکھا کہ محمد بن اسیحہ، محمد بن سفیان، محمد بن مسلم، محمد بن عمران، محمد بن براہ کیندی، محمد بن خزائی
मोहम्मद बिन अदी, ये 7 नाम तारीख की किताबों में भी दर्ज है और अहदीस की किताबों में भी दर्ज है कि जब अहले किताब ईसाइयों, पादरों, राहबों ने जब खुशखबरियां सुनाई, फिर इन 7 लोगों ने अपने बच्चों का नाम मोहम्मद रखा और ये 7 के 7 नाम दर्ज हैं। बाद हजरात ने इससे कम तादाद भी लिखी है, लेकिन ये सबसे आखिरी और ज्यादा वाली तादाद और वो नाम मैंने आपके सामने रखा। अब इन हजरात ने अपने बच्चों के नाम क्यों और कैसे रखे, गुज़श्ता जुमे में ये रिवायत अर्ज कर रहा था, फिर हमारे मेहमान आ गए। इनमें से एक के मुतालिक मोहम्मद बिन आदी 7वें नंबर पर जिनका नाम, रिवायात में आता है कि मोहम्मद बिन अदी से किसी ने पूछा और फिर फतहुल बारी शरह बुखारी में यह भी साथ लिखा कि इन 7 लोगों के नाम मोहम्मद, और साथ लिखा कि अल्लाह की कुदरत देखिए, इन 7 में से किसी ने भी नबूवत का दावा नहीं किया। अल्लाह पाक ने खत्म नबूवत की कैसे हिफाजत फरमाई कि आका के ज़हूर से कबल किसी का नाम मोहम्मद और अहमद था ही नहीं, और अगर आका की आमद और खुशखबरियों पर किसी ने आका के नाम पर नाम रखा तो वो 7 आदमी थे, और उन 7 में से किसी ने नबूवत का दावा भी नहीं किया। ये भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत की दलील है। तो रिवायत में है कि मोहम्मद बिन अदी से किसी ने पूछा भी आपका नाम कैसे और क्यों रखा। मोहम्मद बिन अदी फरमाते मैंने यही बात अपने वालिद माजिद से पूछी जिनका नाम अदी था। मोहम्मद तो इनका नाम था, वालिद का नाम अदी। तो मेरे वालिद माजिद कहने लगे कि हम 7 लोग थे, बाद रिवायत में कि 6 लोग थे। हम तिजारत की गरज से मुल्क शाम गए, वहां एक जगह क़याम किया, जहां क़याम किया वहीं साथ ही एक राहब रहता था। उसकी खानकाह थी या क़यामगाह थी। उसको मालूम हुआ कि अरब से कुछ ताजर आए, तो वो राहब अपनी खानकाह, अपनी क़यामगाह से उठकर हमारे खैमे में आया और आकर पूछा भी तुम कौन लोग हो, कहां से आए। हमने बताया हम अरब से आए। किस कबीले से ताल्लुक? किसी ने कहा कबीला मुज़र से ताल्लुक है, किसी ने कहा कबीला नजार से ताल्लुक। तो वो राहब कहने लगा कि तुम्हारी सरजमीन वो सरजमीन है जिसमें नबी आखिरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़हूर होगा, और उस आखिरी नबी का नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होगा। और फिर उसने हमें हिदायत की। मोहम्मद बिन अदी के वालिद कहने लगे, फिर उसने हमें हिदायत की तुम जल्द से जल्द अपने वतन वापस लौट जाओ, उस हस्ती का ज़हूर करीब होने वाला है, और जैसे ही उस हस्ती का ज़हूर हो और तुम्हें मौका मिले उस पर जरूर ईमान लाना, और अगर मुझे भी मौका मिला मैं भी जरूर ईमान लाऊंगा। मोहम्मद बिन अदी के वालिद कहते हैं हम जल्द से जल्द वतन वापस लौटे, लेकिन रास्ते में हम 7 या 6 आदमियों में से 4 आदमियों ने ये मन्नत मानी। 4 आदमियों ने ये मन्नत मानी, अगर अल्लाह ने हमें औलाद दी हम उसका नाम खैर और बरकत के लिए, फ्यूज और बरकत हासिल करने के लिए उसका नाम मोहम्मद रखेंगे। मोहम्मद बिन अदी के वालिद फरमाते हैं इस मन्नत मानने की वजह से अल्लाह ने 4 को बेटे अता फरमाए और 4 ने अपने बेटों का नाम मोहम्मद रखा। मशहूर किताब तफसीर रूहुल बयान फी शान हबीब रहमान, सफ़ा नंबर 151, वहां पे एक रिवायत दर्ज है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से रिवायत दर्ज है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अब ये वजीफा है उन लोगों के लिए जो औलाद के चक्कर में दर दर का चक्कर लगाते हैं, अल्लाह का दर छोड़कर दर दर पे जाते हैं और दरबार पर बैठने वाले लोगों से मांगते हैं जो कि हमारे पैसों के मोहताज हैं कि ये कब हमारे मुरीदीन है और हमारी जेबें भरे। हम उनसे मांगते वो हमसे मांग रहे। ये अजीब मामला है। वो भी अल्लाह से मांगते होते
تو وہ جانے والوں کو آنے والوں کو درس دیتے بھی ہم خود اللہ کے محتاج ہیں، ہمارے پاس کیا لینے آئے۔ وجہ کیا ہے کہ ہم ان سے مانگنے جاتے ہیں اور وہ ہماری جیبوں کی طرف دیکھ کر ہوتے ہیں بھی یہ کب آئے اور ہماری خدمت کر کے جائیں، ہمیں کچھ دے کر جائیں۔ وہ ہم سے مانگتے ہیں، نہیں دیں گے، وہ مانگ لیتے نہیں اتنے پیسے ہمیں دو۔ تو یہ ایسے لوگوں کے لیے یہ ایک وظیفہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی شخص کی گھر والی امید سے ہو، حاملہ ہو، وہ 40 روز تک یہ عمل کرے کہ اپنے حاملہ بیوی کے پیٹ کی طرف انگلی سے اشارہ کر کے کہے من کان فی ھذا البطن فاسمہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ تو عربی میں ہے لکھا کہ اگر اپنی زبان میں بھی انسان یہ بات کہے تو اس کی بھی یہ مراد اللہ پوری فرمائیں گے کہ وہ اپنی حاملہ بیوی کے پیٹ کی طرف اشارہ کر کے کہے کہ جو اس پیٹ میں ہے جب اللہ نے اولاد دی میں اس کا نام محمد رکھوں گا، فرمایا اللہ اسے ضرور بیٹا عطا فرمائیں گے۔ یہ وظیفہ وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ اسی طرح ایک اور روایت میں احکام شریعت جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 84 اس کے اوپر لکھا، یہ حضرت تھانوی رحمہ اللہ کی کتاب ہے، اس کے اوپر یہ جملہ لکھا اور یہ روایت لکھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت، یہ درج ہے کہ اگر کسی شخص کی بیوی حاملہ ہو، امید سے ہو اور وہ چاہتا اللہ مجھے بیٹا عطا فرمائے، تو وہ یہ منت مان لے ان کان ذکرا فقد سمیتہ محمد، کہ اگر اللہ نے مجھے بیٹا دیا میں اس کا نام محمد رکھوں گا۔ اگر کسی نے یہ منت مان لی، لکھا اللہ اسے ہر حالت میں بیٹا ہی عطا فرمائے گا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی برکت۔ مدارج النبوہ اس کتاب کے اندر ایک روایت درج ہے کہ ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے جن کا نام تھا حضرت جلیلہ رضی اللہ عنہ، حضرت جلیلہ بنت عبد الجلیل، یہ برا نام تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے بچے زندہ نہیں رہتے، علاج تجویز فرما دیجئے۔ میرے بچے زندہ نہیں رہتے، علاج تجویز فرما دیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی اور علاج پوچھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو علاج تجویز فرمایا، مفت کا علاج، نہ اپنی فیس دی، مشورہ فیس بھی نہیں، ڈاکٹر نے لکھا ہوا نا کہ مشورہ فیس اتنی ہے، باقی تو پیسے بعد میں، صرف مشورے کے پیسے، لیکن یہ حدیث قریب ہے آپ کے در۔ عرض کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچے زندہ نہیں رہتے، علاج تجویز فرما دیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علاج کیا تجویز فرمایا کہ تم منت مانو، نظر مانو کہ اب اگر تم امید سے ہوگی تو تم اپنے بچے کا نام محمد رکھو گی، یہ نظر مانو۔ اور پھر فرمایا اگر تم نے نظر مان لی تو میں تمہیں یقین سے کہتا ہوں کہ اللہ تمہیں بیٹا دے گا۔ اور پھر فرمایا کہ صرف بیٹا نہیں، اللہ تیرے بیٹے کی عمر لمبی فرمائے گا۔ اور پھر کا صرف یہ بھی نہیں، اللہ تمہیں اس بیٹے کی نسل میں برکت عطا فرمائے گا۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اللہ رب العزت نے اس صحابیہ کو بیٹا دیا، اس نے نام محمد رکھا۔ بحرین کے اندر اس بچے نے سب سے لمبی عمر پائی اور بحرین کے اندر سب سے قبیلہ اس محمد نامی شخص کا تھا، سب سے بڑا قبیلہ۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علاج تجویز فرمایا۔ اور آج ہماری اور ہمارے گھر والوں کی کنبہ قبیلہ برادری کی کوشش یہ ہے کہ ایسا نام رکھیں جو کبھی کسی نے نہ سنا ہو نہ رکھا ہو، اور پھر اس کے معنی بھی خود ڈھونڈ لیتے ہیں کہ یہ جنت کا پھول اس کا مطلب ہے، جنت کی کلی ہے، خود نیٹ پہ دیکھا اور بس۔ ہمارے لیے آج قرآن حدیث مولوی سب کچھ نیٹ بن چکا ہے، جو کہ 100% جھوٹ پر مبنی۔ آپ دیکھ لیجئے ایک فیک نیوز کے اوپر، آپ دیکھ لیجئے ملک میں کتنا بڑا ہنگامہ ہے جس کی حقیقت ہی کوئی نہیں۔
غلط پوسٹ شیئر کی اور معاملہ کہاں سے کہاں تک پہنچ گیا، چھوٹی سی جھوٹی خبر پر معاملہ کتنا پھیل گیا، آج پورا ملک جو ہے وہ پریشان، تعلیمی ادارے بند کرا دیے گئے ایک غلط نیوز کے اوپر۔ تو یہ جو ہماری جیب میں ہے نا، یہ 100% جھوٹ پر مبنی ہے، اس میں 1% بھی حقیقت نہیں، خاص طور پر دین کے معاملے میں اس میں سچائی ہے ہی نہیں۔ تو بہرحال لیکن پھر بھی ہمیں سہارا لینا پڑا، یہ موبائل آپ کے سامنے، کیوں؟ آج کی نئی نسل گھر میں ہے، جہاں کہیں بھی ہے موبائل اس کے ہاتھ میں، قرآن پڑھنا نہیں، نماز پڑھنی نہیں، کچھ کرنا نہیں، اور پھر بات کریں گے مولوی کے اوپر، دنیا داروں نے بڑا کام کیا، گانے والوں نے، مولوی نے موبائل پہ کچھ کام نہیں کیا، کوئی حدیث نہیں، کوئی قرآن نہیں، کوئی آیت نہیں، کوئی خطبہ نہیں، اسی چیز کو دیکھ کر آپ کے سامنے موبائل لگایا تاکہ کل کل آپ یہ بھی علماء کو برونگری نہ اٹھا سکیں کہ سوشل میڈیا کے اوپر علماء نے تو کچھ بھی کردار ادا نہیں کیا، پھر کیوں نہیں کیا آپ کے سامنے؟ اور سارے کے سارے حضرات کوشش کر رہے ہیں کہ سوشل میڈیا جو گناہوں سے بھرا ہوا ہے اس کے اندر کچھ نہ کچھ اچھی بات چلی جائے تاکہ آپ یہ بھی بہانہ نہ بنا سکیں کل کو کہ ہمارے پاس موبائل تھا، اس میں تو کچھ ہمیں نظر ہی نہیں ہے کوئی اچھی بات۔ خیر، اس نام کی یہ خیر و برکات ہے۔ حضرت شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی نے لکھا کہ اس نام کی خیر و برکات کے حوالے سے لکھا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر نام رکھنا نمبر 1 فرمایا مبارک ہے، نمبر 2 فرمایا نافع نفع مند ہے، نمبر 3 فرمایا دنیا میں حفاظت کا ذریعہ ہے، نمبر 4 فرمایا آخرت میں نجات کا ذریعہ ہے۔ یہ 4 باتیں حضرت شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمہ اللہ نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے حوالے سے لکھی، اور پھر ان 4 باتوں کے اوپر احادیثیں بھی درج فرمائی، وہ احادیث آپ کے سامنے رکھوں۔ ان میں سے سب سے پہلے ایک حدیث صحابی حضرت نبیذ رضی اللہ روایت کرتے ہیں، اور وہ حدیث قدسی جو میں نے خطبے میں تلاوت کی۔ قال اللہ تعالی عزتی وجلالی لأعذب احد تمسک باسم فی النار۔ حضرت نبیذ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ رب العزت فرماتا ہے، اللہ رب العزت فرماتا ہے، مجھے میری عزت جاہ و جلال کی قسم، جو شخص میرے محبوب کے نام پر اپنا نام رکھے گا میں اس کو جہنم میں نہیں ڈالوں گا۔ یہ حضرت نبیذ رضی اللہ عنہ راوی حدیث قدسی، اور شاہ عبد الحق محدث دہلوی میں افضل الصلاۃ ایک کتاب کا نام، اس کا حوالہ دیتے ہوئے ایک حدیث لکھی، روایت درج کی۔ فرمایا قیامت کے دن ایک شخص اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش ہوگا، اللہ رب العزت اس سے پوچھیں گے تمہارا نام کیا؟ وہ عرض کرے گا میرا نام محمد ہے۔ اس کا نام اعمال کھولا جائے گا تو اس میں کوئی نیکی نہ ہوگی۔ اللہ رب العزت ارشاد فرمائیں گے تو نے میرے محبوب کے نام پر نام رکھا، تجھے گناہ کرتے ہوئے شرم نہ آئی؟ اور پھر اللہ رب العزت فرمائیں گے تجھے تو شرم نہ آئی، آج مجھے شرم آ رہی ہے کہ میں تجھے اس رکھے ہوئے نام کے ساتھ بھی عذاب دوں، جا جنت میں داخل ہو جا، تیری بخشش کا اعلان کروں۔ حضرت شاہ عبد الحق محدث دہلوی نے یہ روایت لکھی افضل الصلاۃ کتاب کے حوالے سے۔ اسی طرح مدارج النبوہ کی ایک روایت حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ راوی ہے، صحابی رسول، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 2 شخص اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش ہوں گے، اور اللہ رب العزت ان دونوں کے بارے میں حکم جاری فرمائیں گے کہ ان کو جنت میں داخل کر دو۔ وہ دونوں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کریں گے اے باری تعالی ہمارے نامہ اعمال میں تو کوئی نیکیاں ہی نہیں، لیکن یہ انعام و اکرام کیوں؟ اللہ رب العزت فرمائیں گے کہ مجھے اپنی کبریائی کی قسم
جو شخص میرے محبوب کے نام پر اپنا نام جس نے رکھا میں اس کو ضرور جنت میں داخل کروں گا، اس کو عذاب نہیں دوں گا، جو تم دونوں بھی جنت میں داخل ہو جاؤ۔ صرف نام رکھنے کی برکت ہے، کام کرنے کی خیر و برکات کیا ہے وہ تو بہت زیادہ ہے۔ اسی طرح احکام شریعہ حضرت عامر مولا کی کتاب، اس کے اندر حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت درج ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے میری محبت میں، میری دوستی میں، میرے ساتھ تعلق کی بنا پر فرمایا اپنے بیٹے کا نام محمد یا احمد رکھے گا۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ راوی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص میرے سے محبت، تعلق، دوستی کی بنا پر اپنے بیٹے کا نام محمد یا احمد رکھے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص اور اس کا بیٹا دونوں میرے ساتھ جنت میں داخل ہوں گے۔ یہ آقا کے نام کی اتنی بڑی خیر و برکات، اور اس سے بڑی خیر و برکات انتہائی زبردست حدیث، یہ بھی ان تینوں کتابوں کے اندر درج ہے جن کے حوالے میں نے آپ کے سامنے رکھے، لیکن اس کو کچھ حضرات نے ضعیف کے درجے میں لکھا۔ ضعیف کا مطلب حدیث ضعیف نہیں، وہ اس کے راویوں میں ذوق پیدا ہو گیا۔ حدیث کبھی بھی ضعیف نہیں ہو سکتی، یہ اپنے ذہن میں رکھ لیں۔ کوئی بھی نبی پاک کا فرمان ضعیف ہو ہی نہیں سکتا۔ ہاں اس کے جو راوی ہیں ان میں بعض اوقات شک شبہ پڑ جاتا ہے کہ اس راوی سے کہیں کوئی اونچی نیچنا ہو گئی ہو، حدیث اپنی جگہ بالکل درست ہے، اس میں کوئی شک شبہ نہیں ہو سکتا۔ حدیث مبارکہ میں قیامت کا روز ہوگا، میدان حشر لگا ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، ہر نبی کی زبان پر بھی نفسا نفسی، اور حدیث مبارکہ کے مطابق سب سے پہلے جو جنت میں داخل ہوں گے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس۔ یہ حدیث مبارکہ میں میرا اور آپ کا ایمان ہے اور ہونا چاہیے۔ لیکن حدیث میں ہے کہ اللہ رب العزت آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیں گے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جنت میں داخل ہو جائیں۔ حدیث میں ہے کہ جیسے اللہ پاک آقا کا نام لیں گے، جتنے بھی محمد نام کے شخص ہوں گے وہ سب کے سب اٹھیں گے اور جنت کی طرف دوڑ لگا دیں گے۔ اللہ پاک کا ہیبت و جاہ و جلال زوروں پر ہوگا، اللہ کا حکم ہوگا رک جاؤ، میں نے تو اپنے محبوب سے کہا جنت میں داخل ہو جاؤ، اور تم کیوں جنت میں داخل ہو رہے ہو؟ تمام کے تمام محمد نامی لوگ نا امیدی کے قدموں سے واپس لوٹیں گے اور بیٹھ جائیں گے۔ تب اللہ رب العزت کی رحمت حق جوش میں آئے گی۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ اللہ رب العزت کی رحمت حق جوش میں آئے گی۔ اللہ رب العزت فرمائیں گے جو جس نے بھی میرے محبوب کی امت میں سے جس نے میرے آقا کے نام پر نام رکھا، آج میں اس نام کی برکت سے اعلان کرتا ہوں سب اس نام والے لوگ جنت میں داخل ہوں۔ یہ تو ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے آقا کے نام پر نام رکھا ہوگا۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آج ہمیں بعض لوگ کم عقلی، کم علمی، کم سمجھی کی وجہ سے کہہ دیتے ہیں کہ یہ والا نام اپنے بچے کا نام نہ رکھو، یہ نام بھاری ہے، یہ نام نہ رکھو کہیں بے ادبی نہ ہو جائے۔ اس طرح مختلف ہیلے بہانے کہہ کر ان ناموں سے دور کرتے ہیں۔ تو یاد رکھیں اگر کبھی موقع ایسا بنتا ہے تو کسی کے ہیلے بہانے میں نہ آئے، کسی کی غلط فہمی کم عقلی میں نہ آئے۔ آپ کا دل مطمئن ہے اس کائنات میں اللہ رب العزت کے ناموں کے بعد آقا کے نام سے بڑھ کر کوئی خوبصورت اور خوبصیرت نہ نام ہو سکتا ہے، نہ کوئی خوبصورت ہستی ہو سکتی، تو یہ والا نام ضرور تجویز کریں۔ اور حدیث مبارک میں آخری دو حدیثیں کر کے بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ حدیث مبارکہ میں ہے، اور آپ نے بھی یہ والا واقعہ بعض کا سنا، جس نے آقا کے نام کی بے حرمتی کی، اللہ رب العزت نے اس کے اوپر دنیا میں بھی عذاب نازل کیا۔
اور اس میں سب سے جو مشہور واقعہ وہ خسرو پرویز کا ہے۔ خسرو پرویز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک ملک کا بادشاہ تھا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف ایک خط بھیجا، اس بدبخت نے اس خط کو، اس چٹ کو جس پر آقا کا نام لکھا ہوا تھا، آقا کا لکھا ہوا نام اس نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے خسرو پرویز، جس طرح تو نے میرے اس نام کے ٹکڑے ٹکڑے کیے، اللہ تیری سلطنت کے ٹکڑے ٹکڑے کرے گا۔ پھر صحابہ کرام نے اپنی آنکھوں سے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اس خسرو پرویز کی سلطنت ٹکڑے ٹکڑے ہوئی۔ اس وجہ سے بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پرویز نام نہ رکھنا، اس نام میں کوئی بھلائی نہیں۔ اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ملک کا ایک آدمی جب گزرا اس نام کا، اس کا مرتے وقت عبرتناک انجام ہوا۔ جنازہ پڑھنے کے لیے بھی کوئی تیار نہیں تھا۔ ہماری یہ دھرتی گواہ ہے، کراچی اس بات کا گواہ ہے، اس کا پڑھنا یعنی اتنے لوگ بھی نہیں تھے، یہ جتنی انگلیاں ہیں اتنے لوگ بھی نہیں تھے اس کا جنازہ پڑھنے کے لیے، کوئی تیار ہی نہیں تھا۔ اس نام میں بھلائی نہیں تو اس کے کام میں کیا بھلائی ہو سکتی ہے؟ اس نے جو حرکات سکنات کی اللہ نے دنیا میں دکھا دیا ہے۔ ایک تو یہ بات، اور آخری بات حدیث مبارکہ میں روایت بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، اس کا انتقال ہو گیا، لوگوں نے اسے گناہگار، بدکار، سیاہکار سمجھ کر اس کی لاش کو گندگی پر پھینک دیا، اور تھا بھی ایسا بظاہر۔ اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو بذریعہ وحی حکم دیا، اے موسیٰ میرا فلاں بندہ جو گندگی کے ڈھیر پہ پڑا ہے، اعزاز و اکرام کے ساتھ تجہیز و تکفین کا اہتمام کرو۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی ہے باری تعالیٰ، وہ تو گناہگار، بدکار، سیاہکار بندہ ہے ساری زندگی، اس نے کوئی نیک عمل کیے ہی نہیں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا موسیٰ آپ ٹھیک کہہ رہے ہو، اس نے کوئی نیک عمل نہیں کیا، وہ انعام و اکرام کا مستحق ہے ہی نہیں، لیکن اس کے ایک عمل نے مجھے فیصلہ بدلنے پر مجبور کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا باری تعالیٰ وہ کیا عمل ہے؟ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ وہ عمل یہ کہ یہ ایک مرتبہ تورات پڑھ رہا تھا، تورات پڑھتے ہوئے پڑھتے پڑھتے ایک جگہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آیا، بعض روایت میں کہ میرے محبوب کا نام احمد آیا۔ اس شخص نے میرے محبوب کے نام کو بے اختیار چوم لیا، یہ عمل مجھے اتنا پسند آیا، اس عمل کی وجہ سے میں اس کی بخشش اور مغفرت کا اعلان کرتا ہوں۔ اس نام کی آپ خیر و برکات دیکھیے، تو جب اس نام کی خیر و برکات اتنی ہے، جو شخص آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کام، جو دعوت و تبلیغ والا کام ہے، جو شخص وہ کام کرے گا، اللہ رب العزت نے اس کے لیے کتنی زیادہ خیر و برکات رکھی ہیں۔ یقیناً اس نام اور اس کام دونوں کے لیے اللہ رب العزت نے دنیا میں بھی خیر و برکات، آخرت میں بھی، دنیا میں بھی حفاظت کا ذریعہ اور آخرت میں بھی نجات۔ اللہ سمجھنے اور عمل کی توفیق دے۔